اللہ کی اطاعت پر بھی صبر کرنا، گناہ کو چھوڑنا، اس پر صبر کرنا۔ اللہ کی اطاعت، میں نے کہا کہ اللہ کی بندگی میں تکلیف ہوتی ہے لیکن صبر کرنی پڑے گی، یہ بہت عظیم صبر ہے۔ جنت ناپسندیدہ چیزوں سے بھر دی گئی اور جہنم خواہشات سے بھر دی گئی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہے، جو اللہ کے آسمان اور زمین کا مالک ہے، جو اللہ کے ہمارا خالق ہے، وہی پالنہار ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان اور شکر ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو رمضان المبارک کی ساعت نصیب کیا۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، ان لوگوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے جو اس ماہ کو پا کر اللہ کو راضی کرنا چاہیں، اس ماہ کو پا کر اس جنت کے مستحق بنائیں جو جنت کے اللہ تعالیٰ نے متقین اور مومنین کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہم کو گناہ سے پاک کرے، تاکہ ہم کو اللہ سے قریب کرے، تاکہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے۔ اپنے آپ کو بدلنے اور اپنے آپ کو سدھرنے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھیجا ہے۔ ہم یقین مانے میں بڑے خوش نصیب ہیں جو اس کی برکتوں کو، اس کی سعادتوں کو، اس کی ساعتوں کو ہم لوگ پا رہے ہیں اور اس کی سانسوں میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تاکہ سال کے 11 مہینے ہم اللہ کی بندگی میں گزارے۔ یہ گویا کہ ایک ٹریننگ کے طور پر ہمارے پاس آیا تاکہ ہم 11 مہینے کیسے زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سیکھیں، کیسے ہم اللہ کو راضی کریں۔ یوں تو روزہ ہمیں بہت ساری ٹریننگ دیتا ہے، اگر ایک لفظ میں اگر کہا جائے روزے کے بعد، روزہ کا ایک سبق صبر ہے۔ یوں تو زندگی خود صبر ہے،
زندگی تکلیفوں کا نام ہے، زندگی مشقتوں کا نام ہے، زندگی دکھ درد غم بیماری کا نام ہے، زندگی پریشانیوں کا نام ہے، اور اس میں سے اہم سبق جو روزہ ہمیں دیتا ہے وہ صبر کی تعلیم دیتا ہے کہ کیسے صبر کرنا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کر کے اپنے نفس کے خلاف اپنے نفس کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرنا۔ یہ روزہ ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی پوری زندگی صبر سے عبارت ہے۔ قرآن کا صفحہ صفحہ صبر کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا حکم جو دیا گیا شروع میں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے محمد اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، اور کہا کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم، اے محمد صبر کرو جیسے کہ پیغمبروں نے صبر کیا۔ دین کے راستے میں، اسلام کے راستے میں مشقتیں تکلیفیں مصیبتیں آئیں گی، لوگ تانا دیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، ایسی باتوں کو سن کر تمہیں صبر کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے جو صبر کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ نے کہا کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور زندگی میں مقام اور مرتبہ ایسے ہی نہیں مل جاتا، تکلیفیں مشقتیں تکلیف برداشت کرنے کے بعد صبر کے بعد اللہ وہ مقام پر ہمیں فائز کرتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ نور والصبر ضیاء، نماز روشنی ہے اور نماز نور ہے، صبر روشنی ہے۔ زندگی میں پرسنل لائف ہو یا تجارتی زندگی ہو یا ازدواجی زندگی ہو، زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر ہمیں تاریک نظر آتی ہے، راستے بند نظر آتے ہیں۔ ایسے موقع پر مومن بندہ اگر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس تاریک راستے سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے اس صبر کے ذریعے سے۔ اسی لیے کہا کہ الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، تاریک میں پڑے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانے والی چیز صبر ہے۔ اور زندگی میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کے دامن کو تھامنا پڑے گا۔ صبر کے بغیر، برداشت کے بغیر کبھی آپ کسی بھی مقام پر فائز نہیں ہو سکتے۔ ایک مومن کی زندگی صبر سے عبارت ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں برداشت سکھاتا ہے، یہ روزہ ہمیں تکلیف کیا چیز ہے یہ سکھاتا ہے، صبر کس چیز کا نام ہے روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر الصبر کہا۔ ایک صحابی کو دیکھا جو بالکل کمزور ہو چکے تھے اور ان کے چہرہ بدلا ہوا تھا، پوچھا تو کہا کہ اللہ کے رسول میں کثرت سے نفل روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ فصم شہر الصبر، فرمایا کہ تم صبر کے مہینے کے روزے رکھو، ہر مہینے 3 دن روزے رکھو، یہی تمہارے لیے کافی ہے، اور اپنے آپ پر رحم کرو، تکلیف میں مت ڈالو، یہ اللہ کے نبی سے نصیحت کی۔ تو اللہ کے رسول نے اس رمضان کو صبر کا مہینہ کہا، فصم شہر الصبر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں روزہ کی بات کہیں، قیام اللیل کی بات کہیں، تراویح کی بات کہیں، اعتکاف کی بات کہیں، سب صبر چاہتا ہے، روزہ صبر چاہتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنا، پیاسے رہنا بڑی تکلیف دہ ہے، لیکن روزہ ہمیں اس کے ذریعے صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر افطار کے فوراً بعد قیام اللیل تراویح کا اہتمام کرنا بڑی تکلیف دہ ہے جسم میں، لیکن روزہ اور تراویح ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ اعتکاف کو لازم پکڑنا، 10 دن اللہ کے لیے وقف ہو جانا اور یقین مانے میں تکلیف دہ کام ہے، لیکن رمضان ہمیں آ کر اس سے صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات دینا، غریبوں مسکینوں محتاجوں میں سپینڈ کرنا نفس پر شاہ گزرنے والی چیز ہے۔ آدمی دولت کے معاملے میں حریص واقع ہوا ہے، لیکن اللہ کی رضامندی کے لیے صبر کے ساتھ اپنے جیب سے جتنے پیسے اس کے حق میں میسر ہیں غریبوں مسکینوں کو دیتا ہے۔ تو اسلام ہم لوگوں کو صبر کی تعلیم دیتا ہے رمضان کے ذریعے سے۔ جنت ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی، صبر کے بعد تکلیفیں مشقتوں کے بعد جنت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت ناپسندیدہ چیزوں سے بھر دی گئی اور جہنم خواہشات سے بھر دی گئی ہے۔ یعنی جنت پانا ہے
تو آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑے گی. جنت پانی ہے, آپ کو راتوں کی نیندیں قربان کرنی پڑے گی. جنت پانی ہے, آپ کو اللہ کے واسطے بھوکے رہنا پڑے گا, پیاس کو جھیلنا پڑے گا. جنت پانی ہے, نفس پر شاق گزرنے والی چیز کو برداشت کرنی پڑے گی. حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندائیں لگائی جاتی ہے. ایسے موقع پر نماز کو آنا, طبیعت پر شاق گزرتی ہے لیکن جنت پانا ہے تو آپ کو آنی پڑے گی. بزنس چل رہا ہے, دکان میں بیٹھے ہیں لیکن نماز کی دعوت دی جا رہی ہے, اگر چھوڑ کر جائیں گے تو کسٹمر چلے جائیں گے, لیکن جنت پانی ہے تو آپ کو مسجد میں نماز کے لیے حاضری دینی پڑے گی. جنت ایسے ہی حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے. اور جہنم کے لیے بہت سے شارٹ کٹ راستے ہیں. غلط کام, گندی سوچ, بری باتیں, غلط باتیں زبان سے نکالو, جہنم کے لیے شارٹ کٹ راستے ہیں. اسی لیے کہا کہ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ. تو مومن کو چاہیے کہ زندگی میں صبر کو لازم پکڑے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو جائیں. یہ رمضان, یہ روزہ ہم لوگوں کو صبر کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے لیے بھوکے رہو, اللہ کے لیے پیاسے رہو, اللہ کے لیے تکلیف برداشت کرو, اللہ کے لیے گرمی برداشت کرو, اللہ کے لیے رات میں اٹھ کر قیام کرو, اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت کرو, اللہ کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ. یہ روزہ کا بہت عظیم تعلیم ہے. تو پوری زندگی ہمیں جینے کا طریقہ روزہ سکھاتا ہے, کیسے فیس کرنا ہے, کیسے پریشانیوں کو ٹیکل کرنا ہے, کیسے برداشت کرنی ہے, کیسے قوت برداشت. یہ ساری چیزیں سبحان اللہ اللہ رب العزت نے روزے کے اندر رکھ دی ہے. سبحان اللہ. معصوم بچے جو دیگر دنوں میں بھوک کو برداشت نہیں کرتے, روزے رکھ کر وہ لوگ ایک ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے لئے صبر کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جیسے تم مہینے میں پورے طریقے سے صبر برداشت کرتے ہو, تکلیف برداشت کرتے ہو, آنے والی زندگی میں بھی تمہیں تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. اور زندگی میں جو آدمی جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کے پر اتنی بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہے. اللہ کے نبی سے ہم فرمایا اشد البلاء الانبیاء, سب سے سخت آزمائش انبیاء کو آیا کرتی ہے. ثم الامثل فالامثل, پھر جو آدمی جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس پر اتنی بڑی آفتیں مشقتیں آتی ہیں. ایک مومن جسے صبر کا سلیقہ آ جائے, صبر کا طریقہ آ جائے, زندگی میں اللہ تعالیٰ کے امتحان کو وہ ہنسی خوشی گزار دے گا. اور بیماری ہو, ٹینشن ہو, غم ہو, تجارتی پریشانی ہو, خرچ کی پریشانی ہو, بیوی بچوں کے مسائل ہو, ساری چیزوں کو وہ اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر کے آگے بڑھ جائے گا. لیکن جس کا ایمان کمزور ہے, جو ایمان سے خالی ہے, اللہ پر جس کا اتنا سٹرانگ بھروسہ نہیں ہے, ایسے لوگ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ زندگی سے نا امید ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ زندگی میں بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں اور زندگی میں اپنی جان کو بھی کھو دیتے ہیں. کبھی وہ خودکشی کا فیصلہ کر لیتے ہیں, کبھی زندگی میں مایوس ہو کر پریشانی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, سبھی کے لیے یہ بہت اہم پیغام, اہم میسج یہ ہے کہ میں اور آپ زندگی میں صبر کرنے کا طریقہ سلیقہ سیکھیں. اور صبر کہنے کا مطلب صرف یہ نہیں کسی کی وفات پر آپ صبر کرنے لگے, اللہ کی اطاعت پر بھی صبر کرنا, گناہ کو چھوڑنا, اس پر صبر کرنا. اللہ کی اطاعت, میں نے کہا کہ اللہ کی بندگی میں تکلیف ہوتی ہے لیکن صبر کرنی پڑے گی, یہ بہت عظیم صبر ہے. اور گناہوں کو چھوڑنا, خواہشات تو کہتی ہے کہ گناہ کو اپناؤ, لیکن خواہشات کو اپنانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے اور دل میں ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گناہ کو ترک کرنا, گناہ کو چھوڑنا پڑے گا. گناہ کو چھوڑنا یہ بھی بہت عظیم صبر ہے. قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے, ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو دنیا میں صبر کو لازم پکڑتے رہے, تکلیف برداشت کی اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. فرشتے ان کو سلام کریں گے, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم پر سلامتی ہو, تم پر سلامتی ہو اے صبر کرنے والوں, کہ تم نے دنیا میں بہت صبر جھیلے, بہت تکلیفیں تم نے جھیلی. کیا ہی تمہارے لیے بہتر انجام ہے, جنت جیسا عظیم تمہیں اللہ تعالیٰ مقام عنایت کرتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صبر کے ذریعے کہنا چاہتا ہے کہ انسان جیسے تو بھوک کو برداشت کرتا ہے, جیسے تو پیاس کو برداشت کرتا ہے, اسی طریقے سے تو سوچ کر دیکھ اس بھوک کو, جو تو تکلیف کو فیس کرتا ہے, ان غریبوں, مسکینوں, محتاجوں کی زندگی کو دیکھ. سال کے 11 مہینے بیچاروں کی زندگیاں کیسی تکلیف میں گزرتی ہے, کیسی پریشانی میں گزرتی ہے. کھانے کو کھانا میسر نہیں, پینے کو پانی میسر نہیں,
بیچارے در بدر کی ٹھوکریں پھر پھر کر لوگوں سے مانگ مانگ کر کھانے والے کس قدر کثیر تعداد میں ہی یہ روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ صبر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے تجھے احساس ہو، غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، بیواؤں کی تکلیف کس چیز کا نام ہے، اس روزے کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ جیسے تم بھوک کو برداشت کرتے ہو، ان غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا لحاظ رکھو، جو تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، ایسے لوگوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایسے لوگوں کو پریشانی میں ساتھ دو، اللہ تمہارا ساتھ دے۔ ایسے لوگوں کا ہاتھ بٹاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف میں، پریشانی میں، مشقت میں اللہ تعالیٰ تمہیں ساتھ دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اس روزے کے ذریعے آدمی گناہوں پر کنٹرول کرے اور گناہ کو چھوڑے، نفسانی خواہشات پر لگام دے۔ انسانی نفس بے حیائی کے کام کرنے، گناہ کے کام کی طرف آمادہ کرتی ہے، لیکن شریعت نے روزے کے ذریعے اس کا علاج بتایا۔ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، فرمایا کہ تم میں سے جو طاقت رکھتے ہیں نکاح کی، وہ شادی کر لیں، نکاح کر لیں۔ اگر تمہارے پاس مالی حیثیت نہیں ہے، فائنانشلی اتنا آپ کے پاس اسٹرانگ نہیں ہے، تو کہا کہ تم کثرت سے نفل روزہ رکھو، یہ نفسانی خواہشات کو کچلنے کے لیے کافی ہے۔ روزے سے بڑھ کر نفسانی خواہشات کو کچلنے کے لیے کوئی عبادت نہیں۔ روزہ بہترین عبادت ہے انسانی نفس کی تربیت کے لیے، انسانی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ایک موقع ہے گناہوں کو چھوڑنے کا، ایسے لوگوں کے لیے موقع ہے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے کے لیے، ایک روزہ بہترین موقع ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صبر کی جب بات آئی تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو کس قدر خوشحال زندگی عطا کیا اس ماحول میں۔ الحمدللہ ہم لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، سحری افطاری کرتے ہیں، لیکن ہمارے اس دور میں، اس دنیا میں ہمارے وہ کچھ ایسے بھائی میں ہیں جن کی راتیں تکلیفوں میں، مشقتوں میں گزرتی ہے۔ میری مراد یہ ہے، اہل غزہ کی بات کر رہا ہوں، جن کی راتیں دن کس قدر پریشانی میں گزرتی ہیں۔ بیچاروں کا ایمان کی داد دیجئے، اور ان کے ایمان کو سلیوٹ ہے کہ اس تکلیف کے موقع پر جن کے گھر چھین لیے گئے، جن کے ماں باپ چھین لیے گئے، اور کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے لوگ دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں، اس تکلیف کے موقع پر بھی، اس مشقت کے موقع پر بھی وہ روزوں کو نہیں چھوڑے، قیام اللیل کو نہیں چھوڑے۔ ایسے منظر بھی دکھائے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال رمضان میں مسجد کی رونقیں تھی، آج جو مسجدیں ویران ہیں، مسجد کے باہر قیام اللیل کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ افطار میں، سحری میں تکلیفوں کا شکار ہیں۔ دنیا بھر سے مدد دی جا رہی ہے، دنیا بھر سے تعاون کیا جا رہا ہے، لیکن میں اور آپ ضرور بضرور ان بھائیوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور کثرت سے ان کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ اللہ ان مظلومین پر رحم فرما، اللہ ان مظلومین پر کرم فرما، اور ظالم دشمن یہودیوں پر لعنت فرما، جو لوگ معصوموں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، جن لوگوں نے کتنی خواتین کو بیوہ کیا، جو لوگ کتنے گھروں کو بے گھر کیا، ظلم اور زبردستی کے ساتھ، جبر کے ساتھ ان کی زمینوں کو ہڑپ کیا، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنائے، جو مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو معصوم بچوں کے خون کے ساتھ وہ لوگ اپنے غلط ارمانے رکھتے ہیں، اللہ ایسوں کو برباد کرے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھے۔ صبر کیا چیز ہے، ان لوگوں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صبر کیا چیز ہے، برداشت کیا چیز ہے، ان لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ باپ کو کھو کر بھی آدمی اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے، باپ ماں کو کھو کر بھی آدمی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ یہ کیسی کیسی زندہ تازہ مثالیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو ایک نصیحت ہے کہ زندگی میں کس قدر تکلیفیں، مشقتیں، مصیبتیں، آزمائش، غم، دکھ، درد، بیماری کچھ بھی کیوں نہ آ جائے، اگر اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں سب منظور ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ تمہارا ایک ایک سیکنڈ بھی عبادت ہے۔ تمہارا آنکھوں سے آنسو بہانا، غم میں ڈوبے رہنا اللہ کے لیے ہے، تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، فائدہ ہے، جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ حشر میں اچھا معاملہ کرنے والا ہے۔ اگر تم اللہ کے لیے صبر کرتے ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے سب برداشت کرتے ہو۔ اسی طرح سے روزہ بھی میں نے یہی کہا کہ جتنی عبادتیں ہیں، مشقتیں ہیں، اللہ کے لیے کیجئے، اللہ کے لیے کیجئے، اخلاص کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اپنائیے۔ اللہ کے لیے بوجھ نہ سمجھیے، نمازوں سے دور نہ جائیے، نہ
नौजवानों से मैं कहना चाहूँगा, मस्जिदों को लाजिम पकड़ें। पहली, दूसरी, तीसरी सब आपकी जगह होनी चाहिए, ना कि रेस्टोरेंट में, बाज़ारों में, सड़कों में, गलियों में, प्लेटफॉर्म में, चबूतरों में आपकी रातें गुजरें। यहाँ नमाज तहज्जुद हो रही हो, तरावी की नमाज हो रही हो मस्जिदों में, आप बेकार गपशप में, दोस्तों के साथ पार्टी में, फंक्शन में अपना वक्त सर्व करें रमज़ान जैसे अजीम महीने में, ये आपके लिए लायक नहीं है। अल्लाह ताला को ऐसे नौजवानों की इबादत पसंद है जो अल्लाह ताला के लिए बंदगी करता है जवानी के आलम में। अल्लाह ताला क़यामत दिन मखसूस टाइम में ऐसे नौजवानों को जगह देगा। कहाँ है नौजवान आज? कहाँ है सफ़ में खड़ने वाले नौजवान आज? आज तो नौजवानों की रातें तो सड़कों में गुजर रही हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को बचपन ही से और नौजवानों को ख़ास नसीहत करते रहें। ये जवानी बार बार नहीं आती, इस जवानी में जो ताकत है, क़ुव्वत है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। इसलिए रमज़ान के महीने में रोज़ों के ज़रिए, तरावी के ज़रिए से अल्लाह को राज़ी कर ले। ख़वातीन से भी गुजारिश है अपनी जन्नत को तैयार कर ले। ख़वातीन से गुजारिश है अपनी आखिरत को सवार लें। और कितना टाइम देना है किचन में उतना ही टाइम दिया करें, पकवान के लिए कितना टाइम देना उतना ही टाइम दिया करें। सुबह से लेकर रात तक पूरे अय्याम, पूरे दिन, पूरी रातें बग़ैर नमाज के, बग़ैर रोज़े के, बेकार के कामों में गुजार कर पूरे पकवान में गुजार दें, तो याद रखो कि आपके शौहर आपको जन्नत में दाखिल नहीं कर सकते, आपके शौहर आपको जहन्नम से बचा नहीं सकते। आपको बचना है तो अपने आप को बचाना है जहन्नम से, ख़ुद को जन्नत में दाखिल करना है तो इस माह मुबारक में अमल करके, अल्लाह को राज़ी करके, कुरान की तिलावत करके, तहज्जुद का एहतिमाम करके अपने आप को संवारना है, अपने आप को बदलना है। इसीलिए मौके को गनीमत जानो। जहाँ रमज़ान मर्दों के लिए है उसी तरह से रमज़ान औरतों के लिए भी है, तो लिहाजा इसे गनीमत जाने। और ये फ़ुर्सत के मौके हैं, फ़ुर्सत के लम्हात हैं जो अल्लाह ताला हमें बार बार नसीब नहीं करता। ये नसीब वालों को ये रमज़ान नसीब होता है, वरना तो कितने ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ख्वाहिश थी, अरमानें थी, हम लोग रमज़ान को पालेंगे, लेकिन वो लोग रमज़ान से महरूम रह गए। उन लोगों के हक़ में रमज़ान नहीं है, वो ज़मीन के अंदर चले गए, हम ज़मीन के ऊपर हैं। जो ज़मीन के अंदर हैं, अगर उनको कब्र में ज़िंदा करके उठा कर पूछा जाए कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, तो ज़रूर कहेंगे कि हमें रमज़ान का महीना चाहिए, इसलिए कि ऐसी माह है, ये ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला से बंदा बिल्कुल करीब हो जाता है। अल्लाह खूब नवाजने वाला है, अल्लाह खूब देने वाला है, जो भी दुआ करेंगे अल्लाह वो दुआ कबूल कर लेता है। उससे बड़ी बात क्या होगी, अल्लाह ताला कसरत से लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, अल्लाह ताला रमज़ान की हर रात लोगों को कसरत से जहन्नम से आज़ाद करता है। इसीलिए मेरे भाइयों, ऐसी रातें हैं जो बहुत ही कीमती रातें हैं, बाबरकत रातें हैं। ऐसी रातों में अपने हाथों को उठाओ, रोवो, गिड़गिड़ाओ, मांगो, आजिज़ी, इनकिसारी, खुशू खुजू के साथ सजदे में अपनी पेशानी को रगड़ कर, अपने आँखों से आंसू बहाकर अल्लाह ताला से जन्नत मांगो, अल्लाह ताला से जहन्नम से बचने की दुआ किया करो कि अल्लाह हमें तो जहन्नम से बचा ले। अल्लाह उसका अजाब, जहन्नम की आग बहुत दर्दनाक आग है, तेरा अजाब बड़ा दर्दनाक अजाब है, अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। ये दुआ करने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि वो सारे लोग जो उम्मीद रखते थे इस दुनिया से रुखसत हो गए, ऐसों में उनकी रूह तड़पती है, तरसती है, कौन हमारे हक़ में दुआ करेंगे, कौन हमारे हक़ में दुआ करेंगे। ऐसे मौके पर मुझे और आपको चाहिए हमारे उन मरहुमीन को, हमारे उन रिश्तेदारों को ज़रूर दुआओं में याद रखें जो इस माह मुबारक को पाए बगैर दुनिया से चले गए, और उस कब्र के तन्हा गड्ढे में उनकी रूह को अगर तसल्ली पहुंचाना चाहते हैं, ये माह मुबारक में जहां हम अपने लिए हक़ में दुआ करते हैं, अपने बच्चों के हक़ में दुआ करते हैं, उसी तरह से हमारे उन वालिदैन के हक़ में भी दुआ कीजिए जो इस वक्त कब्र के मिट्टी में मदफून और उनकी जिस्म पूरे कीड़े खा कर ख़त्म कर चुके हैं, और बस हमें उनके रूह के हक़ में दुआ करना है कि अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह जाने अनजाने में उनसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, ख़ताएँ हुई, अल्लाह तो उनको माफ़ कर दे। ऐसी कसरत से दुआ करना है। ख़ास करके औलाद पर वाजिबी हक़ वाजिबी ज़िम्मेदारी है कि हर दिन हर लम्हा अपने माँ बाप के हक़ में दुआ करते रहें, हर सेकंड अपने माँ बाप के हक़ में दुआ करते रहें, इसलिए कि उनके बड़े एहसानात हुआ करते हैं, हम ज़िंदगी भर भी चुका नहीं सकते, उनके मौत के बाद भी कसरत से दुआ करके भी चुका नहीं
سکتے تو ایٹ لیسٹ کثرت سے دعا کرتے رہیں ایسے لوگوں کے لیے جن کی روحیں تڑپتی ہیں ترستی ہیں۔ تو میرا بہرحال بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دے رہا ہے، ایک چانس دے رہا ہے سدھرنے کے لیے، صبرنے کے لیے، خود کو بدلنے کے لیے۔ اگر ہم اس کو غفلت میں گزار دیے، بیکار کے کاموں میں، گپ شپ میں، ٹائم پاس میں گزار دیے، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور روزے کے اہتمام کے بغیر کھاتے پیتے رہیں، صحت رہ کر بھی بغیر عذر کے، تندرست رہ کر بھی روزے کا اہتمام نہ کریں، ایسے لوگ بڑے بد نصیب ہیں۔ ایسے لوگ حضرت جبریل علیہ السلام کے بد دعا کے مستحق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے اس بد دعا پر آمین کہا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا جو رمضان کو پائے، روزہ نہ رکھے اور اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا لے، وہ آدمی برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے اس پر آمین کہا۔ بیکار کے بہانے ہم بنا لیتے ہیں، مجھے بہت زیادہ ورک ہے، مجھے صبح نکلنا پڑتا ہے، میں بہت زیادہ ٹریولنگ کرتا ہوں۔ جنگ بدر 17 رمضان میں صحابہ نے روزے کی حالت میں جنگ جیتی تھی، لیکن ہمیں آج کمپنی کو آنے کے لیے بہانہ ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تکلیف پڑتے ہیں، ہمیں برداشت نہیں ہوتا، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ حالانکہ صحت ہے، تندرستی ہے اور بہت جسمانی طاقت ہے، اس کے باوجود بھی روزہ چرانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو روزہ سے جی چراتے تھے، ان کے جبڑے پھاڑ دیے گئے ہیں، ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، ان کے جبڑے پھاڑ دیے گئے ہیں، ان کے منہ سے خون ٹپک رہا ہے۔ پوچھا ہے کون لوگ ہیں؟ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو روزہ سے دور جاتے تھے اور بے روزے گار ہیں، بے روزہ والے ہیں یہ لوگ۔ جبریل علیہ السلام نے، فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، گاؤں کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں، شرم آنا چاہیے ایسے نوجوانوں کو جو صحت رہ کر بھی، تندرستی رہ کر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کو بے حد شرم آنی چاہیے۔ معصوموں سے سیکھنا چاہیے کہ معصوم بچوں کو سحری پر نہ اٹھایا جائے، ماں باپ پر ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں۔ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں، تو آج کس قدر بڑی تعداد ایسے بھی ہے، تو اللہ حفاظت کرنا، اللہ ہدایت دینا ایسے لوگوں کو، روزہ سے دور جاتے ہیں۔ تو لہٰذا روزے کا اہتمام کرنا، قیام اللیل کا اہتمام کیجئے اور قرآن کی تلاوت کیجئے، پورے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے، کم از کم ایک مرتبہ تو ختم کیجئے پورے رمضان میں۔ آج ہمارے پاس بہت بڑی مصیبت، بہت بڑا فتنہ، یہ واٹس ایپ کا فتنہ، یہ فیس بک کا فتنہ، یہ انسٹا کا فتنہ، یا اسی طریقے سے جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں، صبح سے شام تک ہم لوگ کس قدر اس میں ٹائم پاس کرتے ہیں، وقت اسپینڈ کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہم کتنا کرتے ہیں؟ اندازہ لگاؤ، آپ خود حساب لگاؤ، میں کتنا سوشل میڈیا کو دیتا ہوں، میں دین کے لیے کتنا وقت دیتا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کتنی بڑی غفلت میں ہیں، اور آپ کس قدر دھوکے میں ہیں۔ اور یقین مانے میں یہاں پر افسوس نہیں ہے، خبر میں جانے کے بعد افسوس ہوگا کہ ہم نے زندگی کو کیسے بیکار کر دیا۔ زندگی کبھی بھی کسی کی بھی ختم ہو سکتی ہے، کوئی بھروسہ نہیں لائف کا، کوئی بھی کسی بھی وقت جا سکتا ہے۔ فی الوقت سیکنڈ میں لوگ اس دنیا سے اس دنیا میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں، ابھی بھی فی الوقت کتنے لوگوں کی روحیں نکالی جا رہی ہیں، اس دنیا سے عالم ارواح میں جا رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے، ہماری روح بھی نکالی جائے گی، اس وقت عمل کی خواہش کریں گے، کوشش کریں گے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ موقع ہے، یہ غنیمت ہے، میں بھی اور آپ بھی اس ماہ مبارک کو ایک موقع اور چانس سمجھے۔ اللہ تعالی ہمارے مقدر میں لکھا ہے تاکہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے قریب ہو جائیں، دعائیں مانگ لیں، معافی مانگ لیں، اس جنت کے مستحق بن جائیں جو جنت کے اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے رہیں کہ اے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے رب العالمین ہم پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ یہ ساری دعائیں کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے۔ دعاؤں کی راتیں ہیں، مانگنے کی ہیں، اللہ کو منانے کی ہیں، تھکنے تھکانے کی راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خوش کرنے کی راتیں ہیں۔ اللہ صرف اتنا کہہ دے حشر کے میدان میں، جا بندہ میں تیرے گناہ معاف کر دیا، اسی کے انتظار میں ہمیں ہیں، اسی بات کو سننے کے لیے ہم لوگ تیار رہنا چاہیے، اور عمل بھی ایسے کر کے بتائیں، عمل ایسے کر کے جائیں تاکہ حشر کے میدان میں ہم اللہ کو چہرہ دکھانے کے لائق بن جائیں۔ اللہ کے واسطے ایسے بد عمل گناہ کا کام نہ کریں تاکہ ہم اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو چھپانے والے بن جائیں۔ ایسا ہرگز بھی نہ ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے آپ کو سوچ کر دیکھیں کہ میں کتنا بڑا پاپی ہوں، اور اب بھی میں نہیں بدلا، اب بھی نہیں سدھرا تو کب بدلوں گا، اب نہیں اپنے آپ کو چینج کروں گا کب بدلوں گا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم
تمام کو کئی باتوں پر سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے اور اس میں عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں روزوں کا اہتمام کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، قیام اللیل کا اہتمام کرنے، صدقہ و خیرات کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو تکلیف میں اللہ ان کی تکلیف کو دور فرمائے۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان تکلیفوں مصیبتوں کے شکار ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، اللہ اسلام کی سربلندی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس رمضان کو ہمارے لیے زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنائے۔ آنے والے ایام جو بھی ہوں اللہ ہمیں خیر کے کام کرنے، اچھے کام کرنے اور اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برفع برب حليم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك المشركين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم يا شافي يا كافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لنا ولوالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبائنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك وجودك وكرمك وحلمك ومنك يا أكرم الأكرمين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريا نافعا غير ضار عاجل غير آجل اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت برحمتك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على خير خلقه نبينا وقدوتنا وإمامنا سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله محمد مصطفى مجتبى صلى الله عليه وسلم أجمعين برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين